گلگت بلتستان جہاں قدرتی حسن سے مالا مال ہے، وہاں قدرتی آفات کی زد میں بھی ہمیشہ سے رہتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہر سال آنے والے سیلاب یہاں کے باسیوں کی زندگی کو جہاں مشکلات میں ڈال دیتی ہے، وہاں خواتین، خاص کر حاملہ خواتین کی زندگیوں پر بھی دیر پا اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ حاملہ خواتین کو کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ یہاں پر 26 اگست کو دن کے 11 بجے ایک بہت ہی تباہ کن سیلاب آئے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر بہت سی جانی اور مالی نقصان ہوا، اسپیشلی خواتین جنہوں نے آج تک ایسا تباہ کن یا ایسی مصیبت انہوں نے نہیں دیکھی تھی، تو اس سیلاب کی وجہ سے ان پر بہت ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے۔ زیادہ تر ایسی خواتین تھی جو پریگننٹ تھی، جن کی ڈلیوری کی ٹائم بھی قریب تھی، کسی کی 8 مہینہ تھا، کسی کا 9واں مہینہ شروع ہوتا، اور کوئی ایسی خواتین بھی تھی جو اسی دوران ہی 1 یا 2 دن ان کی ڈلیوری ہو گئی۔ جب سیلاب آیا اسی ٹائم تقریباً 10:30 بجے کے ٹائم، اور یہ بچی جو میرے پیٹ میں تھی، اچانک تقریباً 10:30 بجے کے ٹائم سیلاب آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا میرے پاؤں میں شوز نہیں تھے اس ٹائم، ننگے پاؤں، ایک اوپر سے میں پریگننٹ تھی اور میرا 2.5 سال کا بچہ میرے ساتھ تھا، اس کو آگے پکڑ کے اٹھا کے لے جانا، کیونکہ ہر کوئی اپنے اس میں تھا، اپنی جان بچانے کے چکر میں۔ الحمدللہ ابھی تو شکر ہے یہ صحیح سلامت اللہ نے دیا، لیکن یہ کیا ہوتی ہے، روتی زیادہ ہے، اس کی حالت ویکلی تو یہ ضرور بیمار ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اپنا خود کی بھی حالت جو ہے پہلے کی طرح ابھی بھی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو ہمیں فیل کرتے، مجھے ایسا لگ رہا ہے ہم نے ریئل میں قیامت دیکھا ہے۔ جو جہاں سیلاب آئی تھی اس ٹائم میرے پیٹ میں جو بچی تھی 9 مہینہ چل رہی تھی، ادھر کیمپ تو لگی تھی لیکن پریگننٹ کے لیے ایسے کچھ نہیں تھے، ادھر بس خالی جو بخار، جن کے لیے بخار وغیرہ ان کے لیے گولیاں دیتے تھے، لیکن پریگننٹ کے لیے کچھ نہیں تھے۔ میرے 9 مہینہ چل رہی تھی تو ادھر گئے ہم، 1 ہفتہ ادھر بٹھایا، پھر ہم اپنے گھر آئے۔ 1 ہفتے کے بعد میری بیٹی پیدا ہوئی، گھر میں ہی پیدا ہوئی، لیکن میری خون کی کمی تھی اس ٹائم، میرے خون ختم ہوئی تھی، تو باہر سے مجھے خون دے کے پھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔ ابھی بھی میرا وہ خوف میرے دماغ میں چل رہا ہے۔ سبھی بیٹی بھی اس ٹائم سے ہی بیمار، پیٹ سے ہی بیمار ہے، ابھی تک رو رہی ہے۔ اب بھی بارش آئے تو میں رونے لگتی ہوں، اور بچے بھی چیخ مارتے کہ بھاگتے ہیں کہ اب تک ان کے دماغ میں وہ خوف ہے۔ جب سیلاب اور اس طرح کی کوئی ناگہانی صورت آتی ہے تو اس میں ہمارا جو اسٹاف فیلڈ میں ڈپلائڈ ہوتا ہے آلریڈی، ان کے پاس ڈیٹا بھی ہوتا ہے ایسی پریگننٹ لیڈیز کا، وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، اور اگر جو ٹریٹمنٹ وہاں پہ اویلیبل ہو وہ وہاں پہ ان کو پرووائڈ کرتی ہیں، اور کسی پیچیدگی کی صورت میں وہ پھر جو کنسرن جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، چونکہ جو ماں اور بچے کی صحت ہے اس کے حوالے سے ذرا محتاط رویے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ہمیں جو نارمل ڈلیوری ہے وہ ہم گھروں پہ بھی کرواتے ہیں، اور ہمارے ڈیڈیکیٹڈ MCH سینٹرز ہیں ان میں بھی ہم کرواتے ہیں، لیکن پیچیدگی کی صورت میں اور پھر ڈائگنوسٹک ٹولز کی جب ضرورت پڑتی ہے الٹراساؤنڈ وغیرہ کی، تو ہم ان کو سیکنڈری کیئر ہاسپٹلز میں شفٹ کرتے ہیں، وہاں سے پھر ہم ان کو اسپیسیفک سینٹرز میں ہم ریفر کرتے ہیں۔ فلڈ کے دنوں میں ہمارے اسٹاف نے اسپیشلی بوبر اور جو بدسوات کے جو علاقے ہیں، اور پھر درکت میں جب فلڈ آیا تھا گلاف ایونٹ کی وجہ سے، تو وہاں پہ ہم اچھی خاصی تعداد جو خواتین کی تھی ان کی گھروں میں ڈلیوریز ہوئی ہیں۔ حال ہی میں مینٹل ہیلتھ گیپ کے نام سے ایک پروجیکٹ جو صحت مند خاندان اور ایک HSP کا فنڈڈ تھا، اس کے تھرو ہم نے جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کے جو اسٹاف ہیں ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کروائی ہے، ٹریننگ کروائی ہے، اور پھر ہم نے انشور کیا ہے کہ جو ہماری زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم جو نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ہم سیشنز کروائیں، اور پھر جو نیسیسری میڈیسنز ہیں ان کی اویلیبلٹی کو ہم انشور کروائیں۔
جب فلڈز آتے ہیں تو اکراس دا بورڈ جو ہے کمیونٹیز افیکٹ ہوتی ہیں اور ان میں وومن بھی شامل ہیں. تو وومن سینٹرک جو ہم نے انیشیٹیوز لیے تھے جب ہمارے پاس سیلاب آئے تھے تو اس میں شامل ہیں کہ ہم نے خواتین کے لیے ہم نے سائیکائٹرسٹس کی ہیلپ ملی تھی تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو فوکس کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ہماری پریگننٹ وومنز ہیں ان کو ریسکیو بھی کیا گیا اور ان کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ غزر میں فیسلٹیز تھیں ان کو امپلائی کیا گیا. اس کے علاوہ ہائیجین کٹس جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ وومن کو ہم نے دی گئی تاکہ ان کی میڈیکل اور ادر ریزنز اور جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کی جائیں. اب ہم وومن جو کہ ہماری ایک میجورٹی کمیونٹی ہے جو کہ اب پاپولیشن کا حصہ ہے ان کو ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ان کو یہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ وومن ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جو ہماری غزر کی خواتین کو ٹرین کر رہی ہے ای مارکیٹنگ میں, ای کامرس میں اور ایون بیسک چیزوں میں جیسے کہ کس طرح سیوپ کرنا, سلائی کڑھائی, کوکنگ میں اس طرح کی کلاسز اور ان کو ٹرین کرنے کے بعد یہ خواتین جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں فارغ, ان کو ہم مارکیٹ میں لا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی ٹیلنٹ کو استعمال کر سکیں.